اللہ دی ذات وحدہ لا شریک، او دا کوئی ثانی نہ ذات دے اندر نہ صفات ہے، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، نہ اس دی اولاد، نہ وہ کسی دا باپ، نہ اس دی کوئی برابری کسے حوالے نہ کر سکتا۔ جیڑا اس دی برابری کرے وہ جھوٹا ہے، تے جیڑا اس دے برابر ذات و صفات دے اندر کہتی عبادت کرے وہی جھوٹا ہے، غلط کم ہے۔ عبادت دا سزاوار لائق صرف اللہ دی ذات ہے۔ اس نظریے تے الحمدللہ میں اور تساں سارے جتنے حضرات تھے اللہ دے گھرے چاہے بیٹھے ہیں، سارا دا بنیادی عقیدہ اور نظریہ یہی ہے۔ اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول اللہ نے جو دنیا تے مبعوث فرمائے، انہاں دا بنیادی اور پہلا پیغام توحید باری تعالی۔ چاہ سائی بیٹھی ہے ذرا سبحان اللہ کرو، مطلب توحید والے پاسے پتلے ہو تساں ذرا محبت نہ لاکھو سبحان اللہ۔ ہاں یہ سبحان اللہ تو جگاون واسطے کہ میرے خیال ہے جی تو سنن دا موڈ ہے تو تھوڑی جی میں تو دوجی تقریر واسطے گلا بچاونا ہے، جلدی میں تانوں اگر اللہ حافظ آ گیا تو میرا ہی فائدہ ہے تو تہاڈا ہی فائدہ ہے، ذرا محبت نہ لاکھو سبحان اللہ۔ بنیادی عقیدہ انبیاء کرام دا توحید باری تعالی ہے۔ ساڑھے توڑے لجپال کریم آقا جی دا نا گلی گلی کوچا کوچا ہر مسجد ہر در و دیوار تے اج جشن آمد رسول آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا دے نعرے لیندے پہ۔ انہوں نے بھی سب تو پہلے جس لئے کوئی صفا تے جبل صغیر تے اعلان کیتا میں او علاقے والے آؤ میری گل سنو، جس لئے سارے آ گئے۔ آپ نے فرمایا میں تو آنکھاں بھئی دیوار تو پیچھے یا پہاڑ تو پیچھے توارے تے لشکر حملہ آور تھی وڑا لائے، تو کیا تو میری گل منسو؟ ابو سارے دشمن ہیں، کوئی بھی مسلمان کو نہیں، سارے کافر کھڑے ہیں۔ انہاں آکھا جی اساں تہاڈی اس گل نو منسو، کیوں منسو بھائی؟ تساں جھوٹ بولا ہی نہیں، ساری زندگی سچ بولا ہے۔ سبحان اللہ، سارے نبی دی کیڑی سونی پہچان تے سچی زبان ہے جسے چو ہمیشہ بولو نا، تساں میں تھوڑا بول دیو وہ بولو تا صحیح سچ۔ آپ نے فرمایا آپ دے جڑے ابو سنن والے آئے بیٹھے ہیں کھڑے ہیں نہ کہ جی اساں مندے ہیں کہ تسا ساری زندگی سچ بولے، تانوں اساں کافر ہو کے منکر ہو کے جڑے خدا نو نہ مندے لیکن تہانوں مندے تساں ہمیشہ سچ بولے۔ شان تے ایسی ہے نا جڑے خدا نو نہ مندے، اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت تا کوئی نہ کریندے، بتاں دے سامنے حبل لات منات دے سامنے جھکن والی قوم کھڑی آئی، اللہ نو ہی کوئی نہ مندے، لیکن نبی پاک نو آدھے تساں سچے ہو، تساں سچ ہمیشہ بولا، جھوٹ کدا نہیں بولا۔ ہن اساں اج بیٹھ کے تھے نعرہ رسالت بھی لینے تے او عشق مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے، موت قبول ہے عشق مصطفیٰ میں، لیکن سچ بولنا قبول نہیں۔ کاروبار دے اندر سچ نہیں بولنا، گھر دے اندر سچ نہیں بولنا، فون پہ سچ نہیں بولنا، بھرات دیوار دے پیچھے کھڑے تو اس نے کوڑ مار کے جناب بے رستے لا دیتا، نہیں میرا دوست، نہیں میرا بزرگ، یہ مسلمان دا طریقہ نہیں۔ مسلمان دا طریقہ ہے کو جتنی پھانسائی چی پھانس گئے وہ کدائی جھوٹ نہ بولے، کیونکہ جھوٹ بولنا مسلمان دی شان ہی نہیں۔ جس نبی دے پیروکار تے امتی آئے اس نبی نو کافر آدھیں گی اساں تو آرے تے جھوٹ دا شاعرہ ہی نہ لائے سکتے، تو سا ساری زندگی ہمیشہ لوگوں نو سچ بول کے دکھائے تے سچ دا درس دیتا ہے۔ اور حدیث ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ بندے نو پار لا دیندے تے جھوٹ بندے نو ذلیل کر دیندے۔ جھوٹ ہمیشہ ایک جھوٹ نے پہ جھوٹ بولنے پوندے، ہزارہ جھوٹ تے جھوٹ بنا کے بولنے پوندے، لیکن سچ بولے تے دوست پار لگنے سے۔ آج محفل وچ آیا بیٹھے 11ویں شریف دی محفل وچ آیا بیٹھے کہ جس دے نام تے آیا بیٹھے وہ نہیں ساری زندگی سچ بولا ہے۔ گل سنائی ونجا وچ آ گئی گل سن گنو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے غلام بڑا غلام ہے جڑا 7 واسطہ نال نبی پاک حضرت حسن بن مثنى اور حضرت علی المرتضی شیر خدا دا لخت جگر ہے، 7ویں پشت دے اندر نسب ہی سنا دے۔ محی الدین ابو محمد عبد القادر بن ابو صالح موسیٰ بن یحییٰ بن محمد بن عبداللہ بن موسیٰ بن عبداللہ محض بن حسن مثنى بن امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ 7ویں پشت کے اندر جا کے رسول اللہ دے نال نسب ملوے میں جی۔ اور یہ اس جڑے دی گل کریں دے پہ جڑا پڑھائی تے چھوٹی جی عمر وچ نکلا ویندا ہے، 10 12 15 سال عمر ہے، تساں کتاباں وچ پڑھ دیو نا، 15 سال عمر ہے، 10 سال تو اتنا عمر ہے، ویندے پین قافلے دے اندر ابو ڈاکا پے گیا تے
سارا کو تلاشی کی دی گئی انہاں دا 40 دینار جڑا ماں سی چھڑائی گدڑی دے اندر تلاشی کی دی کوئی شے نہ لبھی تے جس لے ایک ڈاکو آندا ہے پوچھدا اوے جوان تیرے کول کشے ہے کہ جی میرے کول 40 دینار ہے تلاشی کی دی لبے کوئی نہ کتنے جی میری ماں نے میری گدڑی سی دیتے کھولے 40 دینار پکڑ کے یہ گھن گئے وہ بندہ سردار سرگنا بیٹھا ہی کہ حضور آج تو کوئی نمی گل تھی ہے اگے تو لوٹ مار لوگ بچا گندا مال و دولت آج یہ جوان لبا ہے یہ آدھا ہے تسا میرے کول چھوڑی ویندے ہو مال میرے کول بھی ہے اس پوچھو تائیں کیوں کیتا مال تا بچ ونیا تے تیرے واسطے فائدہ ہے اس آکھا ہے میں گھروں نکلن لگا امی جان میں نو آکھا بیٹا ہمیشہ سچ بول رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ امی آکھا ہے ہن امی دی گل ایڈو سننے جو نکل ویندی ہے بلکہ اول تو سن دی کوئی نہ ہے کیونکہ سارے تے جوانی دا خون ہے نا اسا جوان تھے اے پتہ کو نہیں جڑا ٹر نہ سے سکدے تا امی انگلی پکڑ کے سانو چلنا سکھایا تے جس نے خوراک آپ نہ سے کھا سکدے امی فیڈر نال دودھ پلایا ہے کدائی یہ نہیں سے سوچا آج جوان ہو گئے آج تیرے منہ تے جناب بٹ آویں ماں دی گل سنن تے ہیں نہیں اسا اصلاح واسطے آنے اسا تقریرا کرن کون آیا نے تقریرا تساں آسے پاسے سن دیو اسا کرنی ہے اصلاح اپنے بچوں دی اپنے بھراواں دی اب اگر کوئی جوان سارا ایسا جوان بیٹھا ہے جڑا ماں تو دے نافرمانے تو سوچے او یار جس دا ذکر کرن واسطے تساں مسجد وچ آئے بیٹھے ہو جس واسطے تساں اہتمام کیتا اس دی ماں تے آ کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا تے اس دی جھوٹ نہ بولن دی وجہ تو اتنا بڑا ڈاکوؤں دا قافلہ جڑا مشہور معروف قافلہ ہی بچے ہی کا سچ بولا پورا قافلہ مسلمان تھی گئے تے توبہ طائب ہو گیا کس دی وجہ تو بولو نا یار من لگ دے اتنے کام خراب ہے چوکھا یہ سچ دی گل آندی بندے پچھو ڈھلے تھی کیا بولنا ہے ہاں محفل تو نکل کے باہر کو بندہ پوچھ گئے آج گیا ہے کتنے دیر بیٹھے رہتے تو کے لبھا اتنا جو تسا اہتمام کیتا گئے ہو ٹور کے ٹائم کڈنے مسجد بیٹھے رہے ہو تے کیسے لبھی لنگر کھا گیا ہو تسا کہ نہیں لنگر بھی کھادا سے حضور دے صدقے لب ہوئے نے پیٹ بھی بھرے گئے تے ایمان بھی تازہ تھی کہ سچ بولنا ہے ہمیشہ ایک نیت کر سکتے ہیں ایک نیت کر سکتے ہیں بس وہ ایک نیت کیڑی ہے اسا کیا کرنا ہے سچ بولنا ہے انشاءاللہ وعدہ تو میں نہ گننا جو وعد بار وان کے کرے سو تو ڈبل گناہ تھی ویسی لیکن نیت کر گنو کہ انشاءاللہ آئندہ اللہ دے دا پہ بندہ تا دے دا کوئی نہیں جی انسان اپنے اعمال دا آپ محافظ ہے اپنے اعمال دا آپ محافظ ہے جب بندہ این دے دا کوئی نہیں این دیکھے نا تو ہر شے تے لکھی پئی ہے جی اسا این کرنا ڈٹھا ہے سن دے بیٹھے ہو این دے دے این کرانے سے لکھا جی این دیکھو تو ہر شے جو لکھی ہوئی آ ویندی ہے تے جس لے ہر شے لکھی ہوئی آ ویندی ہے وقت بندہ اس نو پڑھ دے کہ تھائی شرمندہ تھی دے تے کدے خوش تھی دے تے جی لکھی ہوئی ہر شے آ گئی ہے سامنے تے خوشی دا موقع تے خوش تھی وہ جو شرمندگی دا موقع تے اللہ فرماتا ہے تیرا سا اٹکا کھڑا ہے آخری سانس تے تو سچے دل نال توبہ کر کے میں تینوں معاف کرنا اے او ذات جیسا ذکر چائے بیٹھے ہیں انہاں دا تذکرہ کریں دے بیٹھے ہیں گل کی تمہیں شروع کی تھی اور سارن بول گئی اسی بچوں سچ بولنا ہے جسے لے توحید دی گل چلنے دے پیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا نا تے آپ نے فرمایا ہاں تساں آ دیو جو میں آدھا جو پیچھے لشکر آندا پہ حملہ آور تھی مرا لے آپ نے تک کنایہ دے اندر گل کی اور کنایہ دی گل اثر بھی کر دی جتنی سری گل اثر نہیں کرتی اتنی کنایت گل کرتی ہے اہل محبت اس کو زیادہ اہل عشق زیادہ بیان کر سکتے ہیں میں اس پاسے نہ ویندا کنایہ دی گل زیادہ اثر کرتی آپ نے فرمایا اس پہاڑ دے پیچھے جو لشکر آندا پہ ہوئے تھے میں تانوں آکھا لشکر آندا پہ ہے من گن سو فرمایا تسا صادق تے امین ہمیشہ سچ بولا ہے یا جب بیست تے کون آئی پہلے دیاں گلاں تے بیست اعلان بھی تھیندا پیا ہون آپ نے فرمایا اچھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تساں آکھو چا اللہ ہی کئے معبود برحق کے اس تو علاوہ کہیں دی عبادت جائز نہیں تساں سارے فلاح پاوے سو وہ جڑا لشکر فرمایا نا وہ اصل دوزخ دی آگ گئی فرمایا بربادی دا لشکر تواڈے پیچھے لگوئے میں تانوں اس بربادی دے لشکروں کو بچا کے اپنی اللہ تعالیٰ نے جڑی جنت بڑائی مننا واسطے مومنین واسطے بلیورز واسطے میں اس جنت دی طرف کون دعوت نے بنایا تو لا الہ آکھو چا تو اللہ جنت عطا فرمائے سی اے بنیادی عقیدہ ہے توحید ساری محفلاں شومی قسمت ادو شروع نہیں تھی نیاں بنیادی جڑا عقیدہ ہے اس کو پکا کرنا چاہیے توکل سارے اندر ختم ہو گیا تھوڑی جی بیماری آوے ساری زندگی بندے نو بخار نہیں تھی آتے تھوڑی جی بیماری آوے او یار میں نے تویز کی دیا ہوں جی او خدا دے بندے
اتنا توکل ہی کمزور ہوتا ہے، بیماری بھی اسے دی طرفوں آندی ہے جڑا صحت دے کے رکھنا ہے۔ اتنی زندگی جو تے صحت نال گزاری تے کدا تیری اکھاں چوں آنسو آیا کہ یا اللہ مینوں بیماری کر جو میرے جسم دی زکات نکلے، تو جو مینوں ساری زندگی نعمت صحت نے دیتی رکھی ہے تے ہن بیماری آ گئی تے کہہ لے اس بوئے تے کہہ لے اس بوئے تے اگو جناب لوگ ہٹیاں کھول رکھیاں جی، اتو 50 روپے لا تویز لبڑے اتو 1000 اللہ بڑے، اس پیر کو 2000 اللہ بڑے، اگو ہٹیاں کھلیاں پیاں تے ہٹیاں تو کیڑے چنگے تویز لبڑے تانوں؟ دکانہ تو تویز نہیں لبدے، تویز اللہ والا کو لبدے تے اللہ والا نو دنیا پسند کوئی نہیں ہوئی، اللہ والے مخلوق دی خدمت کریں میں ترش گلن ذرا سخت گلن کیوں ڈاکٹر صاحب مزاج یہ جے ہے کہ کوئی اور بدلاؤں میٹھیاں گلاں اسا سناون دے سنن دے عادی ہے، ساڈے کان ہمیشہ میٹھیاں گلاں سن کے کڑویاں گلاں سن ہضم ہی نہیں ہونیاں۔ توکل اللہ بڑی گل ہے، یہ ہوں توکل اللہ تے میں ایک اگر گل چاہنا تھا میری ساری گفتگو نہیں لگی ویسی میں اپنے موضوع دی طرف آنا۔ توکل بھروسہ، ومن یتوکل علی اللہ، جیڑا بندہ اللہ تے بھروسہ رکھے، اللہ تے توکل رکھے، بیماری و تندرستی من جانب اللہ ہوندی ہے، شفا من جانب اللہ ہوندی ہے، بیماری بھی من جانب اللہ ہوندی ہے۔ ہاں جیڑے توکل رکھ دین اللہ دی ذات تے، اللہ تعالیٰ انہوں نے پھر مصیبتوں تو نجات عطا فرما دینا ہے اور اللہ تعالیٰ انہوں واسطے اسباب پیدا کر دینا ہے۔ احباب زیوکار، توحید باری تعالیٰ تو دوجا جڑا کائنات دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام سجایا کہ تہاڈے سارے لجپال کریم آقا واسطے سجایا گیا۔ آپ دی تشریح آمنی مقصد آئی، مقصود کائن آپ نو دنیا تے بھیجنا ہے، مقصود اس واسطے اللہ تعالیٰ نے بہاراں عطا فرما دیا۔ اس طرح انبیاء دا سلسلہ 1,26,000 انبیاء اور رسول اللہ نے دنیا تے بھیجے، صرف اس واسطے بھیجے کہ میں سارا نو دنیا تے بھیج کے دنیا والا نو لکھا دیواں کہ نبی خاتم النبیین، اللہ تعالیٰ دا محبوب نبی، اللہ نے تو اس نو زمینہ دے اندر کتنی شان عطا فرمائیں اور قیامت دے دن وقت لکھے سا کہ کتنی شان عطا فرمائیں۔ مقام ومن یطع اللہ والرسول، اللہ دی عزت دی قسم ہے، قرآن جتھے کھول کے دیکھو نا، قرآن دا ایک بہت سونا اسلوب تے طریقہ کار ہے۔ قرآن جتھے بھی اللہ دی گل کیتی ہے نا، نال رسول دی گل بھی کیتی ہے، رسول دی گالی کی دیئے۔ دوستو اے تا اساں آ گئے نا، ساریاں کھوپڑیاں پتہ نہیں کہ سوچن لگ گئے تے سارے دماغ 1400 سال تو پہلے جڑا 1400 سال پہلے قرآن نازل ہویا اس تو سارے دماغ کچھ اگھا نکلن لگ گئے۔ اللہ نے جتھے بھی ذکر کیتا اطاعت دا، اللہ نے اپنی گل کیتی نال اپنے نبی دی گل کیتی، محبوب دی گل کیتی۔ صرف ہک جاتے اللہ تعالیٰ نے اپنے نا دے نال حضور دا نا نہیں لایا، جتھے اللہ نے اپنی عبادت دا حکم دیتا نا صرف اپنا ذکر کیتا، کیونکہ عبادت دے لائق نبی نہیں ہو سکتا، عبادت دے لائق خالق اور معبود ہو سکتا ہے، معبود برحق۔ وہ دنیا تے کائنات تے بھاویں کوئی ولی ہے، بھاویں نبی ہے، بھاویں کوئی فرشتہ ہے، بھاویں جتنی اعلیٰ ہستی ہے، صرف اللہ معبود برحق ہے۔ اللہ نے توحید دا یا عبادت دا ذکر کیتا ہے، اتھے نبی دا ذکر نہیں کیتا۔ باقی تسا قرآن کھول کے دیکھو، قرآن پڑھ کے دیکھو، اساں سے قرآن صرف مردہ واسطے رکھ چھوڑا ہے، بھائی کوئی مرے تے ختم پڑھا کے قرآن پڑھ چھوڑنا ہے، نہیں، قرآن اس واسطے نازل نہیں کیا، ایک ثواب دا ایک استحباب دا عمل ہے، اس استحباب دے عمل نو لازم قرار دیتے سے جڑا ہدایت دا نور آئی تے روشنی آئی، جس تو اساں اور سارے بچے نے علم تے ہدایت حاصل کرنی آئی، اس نو اساں الماری دی زینت بنا چھوڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنے قرآن ایسے جڑے گرد نال اٹھ چکے کڑا ڈٹھا ہے تو اپنی الماریاں جتھے قرآن تو اتنے رکھا ہے، سالاں سال گزر ویندے، مہینہ مہینے گزر ویندے، گرد جم ویندی اتنے، لیکن قرآن اس واسطے نہ غلاف تو تساں چڑھا دیتا، اس دی عزت کیتی، لیکن اصل اس آکھا نہیں، میں نے کھول کے پڑھتا سی، میرے اندر لکھا کے وہ سمجھتا سی، وہ لکھا ہویا سمجھاونا کے علماء کرام اگر تانوں کوئی تشنی ہے، تانوں کوئی مسئلہ ہے، وسوسہ ہے، کوئی خیالات آندے اس طرح دے، تساں علماء دی مجلس سے جا کے باؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قرآن دی تعلیم نہ بشناس فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جڑا بندہ اللہ دی گل مننے چاہے اور اللہ دے رسول دی گل مننے، اللہ اور دے رسول دے احکامات تے چلے۔ ہن اساں دنیا دے اندر موجود ہے، جتھے ساری خواہش ہوندی ہے، اساں اس طریقے نال چیزاں نو اپناونا چاہنا ہے۔ اساں دین اسلام نو فوقیت نہیں دیتی، دین اسلام نو وہ مقام نہیں دیتا جڑا حقیقت ایک مقام حاصل ہونا چاہیے۔ اساں اتباع نفس دے اندر اور ہوائے نفس دی پیروی دے اندر اتنے اگے چلے گئے جتھے دین تے اتباع نفس دی گل آندی ہے، اساں دے دین دی خیر ہے، اپنے نفس دی گل نال برادری ناراض ہوندی ہے۔ ان گلاں ہن کہ نہیں؟ ہن کوئی بیچارہ بندہ اس گل ذرا سخت ہے، شاید مولوی میرے خلاف تھی، ویسے بھئی بندہ غریب ہو تے دی ماں فوت تھی ونجے، وہ پہلے تا بیچارہ کلاں دا نظام کرے نا تے کھانے پکاوے تے دیگاں پکاوے تے بعد جو اپنی ماں نو دفناوے، یہ استحباب دا عمل ہے، کوئی ضروری تا نہیں،
اسا اس سباب نو واجب دے حصے چ گن گئے اس نو واجب تک پہنچا دیتا سے کیوں سارے نک نہیں بچدا جی برادری ساگی ماں موئی سے ٹکر نہیں کھوا سکا تے بعد پورا چک جڑا محلہ دیوار نال ہوندا سارا ہاتھ اوتھے کھاندا کچھ حیا محلے والا جی نہیں رہی کہ انہوں نے جناب فوت گیا نے گھر آ کے پورا ہفتہ روٹی کھاونی ہے تے کچھ اسا نک تے برادری بچاون واسطے اسا جناب قرضے چاہ کے ماں ودی پیچھے فوت کیتے دیگاں پکاونی شروع کر دیتی میرے بھائی یہ دین نہیں ہے دین ہے تے تیرے کول وسعت ہے تو صدقہ و خیرات دبا کے کر جتنا کر سکدا ہے لوگوں دے گھراں پہنچا دے تیرے کول وسعت ہے لیکن وسعت نہیں تے دین نے لازم نہیں قرار دے دیتا کہ تو نے پوری برادری نو اور پورے اہل علاقہ نو اور پورے چک والے نو کھوا کے تیری ماں فوت تھئی پئی ہے پیو فوت تھی پئی ہے اور تو انہاں نو روٹیاں کھواونی ہے دین نے کوئی درس نہیں دیتا یہ اسا آپ کیوں اتباع نفس کیتی ہے برادری ناراض ہوندی ہے لوگ ناراض ہوندے چک والے ناراض ہوندے ایتھے اساں دین دی گل اور انہاں ہزاراں مسئلے شادی بیاہ دا موقع آندا ہے رسم و رواج کرنے دی کیوں یار ناراض تھیندے رشتہ دار ناراض تھیندے برادری ویندی ہے کیوں برادری تن پٹھے کام تے لاوے تو نک بچاون واسطے دین نو سیر تے کر دے میں اور اپنے آپ نو تو جناب گن ویندے اس پاسے جڑے اللہ بھی ناراض تے اللہ دا رسول بھی ناراض اللہ فرماندا ہے ومن یطع اللہ والرسول جڑا اللہ دے احکام تے عمل کرے اللہ دے رسول دی گلاں منے تو بات اس دا مقام کے فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم انہاں نو اللہ تعالی قیامت والے دن اس مقام دے قریب قریب رکھسی جڑے مقام جڑے لوگاں تے اللہ تعالی نے انعام فرمایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری احباب ذی وقار اللہ تعالی نے انعام فرمایا جنہاں لوگاں تے وہ چار قسم دے لوگ ہیں سبحان اللہ کتنے قسم دے لوگ ہیں چار قسم دے سب تو زیادہ انعام انبیاء کرام تے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے نبوت عطا کر کے جڑی بہت ہی عرف والا شان ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کرم کیتا بہت بڑا انعام کیتا نبوت عطا فرما دیتی نبوت تاج انہوں نے پہنا دیتا انہوں نے سرہ تے اور پھر تاجدار انبیاء سارے نبیوں دا سردار خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہاں اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا جن کے تلووں کا دھومن آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہاں وہ نبی ایسا اس نبی دے پیروکار ہے جس نبی دی امتی بڑھن واسطے نبیاں دعاواں کیتیاں اور اسے دعا دے سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اٹھا لیا نا زندہ آسمان تے دعاواں جو منگ دے رہے یا اللہ ایڈا سونا نبی تیریاں شان والا نبی اے او عیسیٰ جنہاں دیاں قرآن صفتاں بیان کیتی ہیں کہے جیاں صفتاں تے معجزات اکھے جی اے او عیسیٰ نبی ہیں جیڑے کوڑ دے مریضاں تے ہاتھ پھیر دیں تے اللہ تعالیٰ انہوں نے آنن فانن شفا دے دیں مادر زاد اندھے انہاں دی بارگاہ چاہیں تے حضرت عیسیٰ انہاں دی اکھاں تے ہاتھ چا پھیریں یا دعا چا کریں اللہ انہوں نے بینائی دے دیں اکھاں دے دیں اے او عیسیٰ ہے جیڑا مورتی بنا کے مٹی دے پرندے دی تے پھوک مارے تو وہ زندہ پرندہ بڑھ کے ہوتا ہے اے او عیسیٰ بن مریم ہے جیڑا کہ مردے نو آکے کم بیزن اللہ اٹھی وہ کھڑو اللہ دے حکم نال تے مردہ زندہ تھی کہ اٹھی کھڑو ہے اے او عیسیٰ ہے جیڑا آدھا ہے انبیوکم بما تاکلون وما تداخرون جیڑا تساں کھا کے آئے بیٹھے ہو میں تو وہ بھی دس سکتا تے جیڑا گھران چھپا کے آئے بیٹھے وہ بھی دس سکتا یہ عیسیٰ دا علم ہے سمجھ نہیں آئی تو انہوں پچا گئے ہو یار بڑے جملے پچا گئے تو اے او عیسیٰ بن مریم ہے جنہاں آکھا ہے جیڑے کھا کے آئے بیٹھے اور کھادا بندے پتہ نہیں کتے تے کھادا کے عیسیٰ علیہ السلام دا دعویٰ ہے قرآن نزل عیسیٰ آدھا ہے جیڑے کھا کے آئے بیٹھے میں دساواں کسی کھا کے آئے بیٹھے تے چلو کھا کے دائے بیٹھے ہو جیڑا گھر صندوقہ چھپا کے جو مال و دولت یا گھراں دے اندر کچن او دے اندر باورچی خانے دے اندر کچھ چیزیں تساں ڈھاک کے رکھی ہیں تساں تا آدھے ہو کھا کے آئے بیٹھے وہ بھی دسا سکدا جیڑی کچن چھپا کے تے صندوقہ چ رکھ کے آئے وہ بھی دسا سکدا تے اتنی شان والا نبی دعا منگدا ہے یا اللہ مینوں محمد دی امت جو پیدا فرما تو سامت کے لئے خوش قسمت ایسا ہیں جیڑے اس نبی دے امتی آئیں جنہاں کوئی ساری جناب محنت نہیں لگی مسلمانہ دے گھر جم میں ہے انہیں نا جی کانے چزان ہو گئی ہے اور اس تو بعد جناب چل سو چل زندگی گزر دی پئی ہے ہون وقت کم نیڑے اگاں وقت اللہ دی بارگاہ حاضری دیونی سے کوئی محنت کوئی طلب کوئی نہیں کوئی سانو اعلان نہیں کیتا گیا بھئی آؤ آج جہاد ہے تے تلوارہ چاہ کے آؤ تے بچہ جوانوں نو بھیجو میں آکھا ہے جی او دور ہے
جدہ تا صحابہ کرام جسے لے اعلان تھی نہیں تے غسیل الملائکہ حضرت حنزلہ شادی دی پہلی رات شادی کیتی ہے رات گزاری ہے سویرے سرگی اعلان ہو گیا بھائی جہاد تے ونجنا ہے نہاتا ہی بندہ کوئی نہیں تلوار چاہ کے حضور دی بارگاہ پہنچ گیا اے او جوان ہن تے بات اللہ شانہ کیا دیتی ہیں جوان جسے لڑدے لڑدے شہید ہو گئے فرشتہ نے لاش چکی تے اسمانہ تے گن گئے اٹھے غسل لے کے دوبارہ شام واپس گئے بات اے جوانہ نشانہ مل دیا جنا جوان اپنی جوانی نو اور اپنی جناب اس ان فوان شباب نو اللہ اور دے رسول دی پیروی کے اندر لا دے وین در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریس ورکے وقت پیری گرگ زالے نیش ہوئے پریزگار وقت بڑھا پہلے تو مسیح کی لب دیئے گھر لانو بندے تنگ تھی وین بھوانی مسیح تے یار گھنٹہ کھون گزارا تے وقت والا میں یا بالا نو کھڑا بزرگی لے تو ہوندہ ہے اصل مزہ تے جوانی تو مسیح تے پانچ ٹائم دروازے کھڑکا وقت پتہ لگے بے تیرے دلچ کتنی محبت ہے جوانی تو گلیاں کا چھینا ہے جوانی تو جناب موبائلہ تے ساری ساری رات لگا رہا ہے پیکس لوا کے پتہ نہیں تو کیا کہ کچھ کریں ہے جوانی تو ایک کام کریں رہے بڑھاپی تا تیرا کم ہی اور کوئی نہیں یا مسجد تے یا گھر یا بیٹھا کے اور کاری کہہ سکتے ہیں پتہ نہیں تے رواج ایک نہیں تھڑا تے لوگ ماندے ہیں بزرگ سارے ریٹائر والے کٹھے تھی کہ جناب تاش ٹوٹینے انصاری دیار اللہ نہ کرے مطلب ہے کہ اس طرح دی صورت حال ہے تے بڑھاپی تا ہومڑی مسجد ہے چاستائیں پیغمبری طریقہ ہے کہ جوانی ہے تیرے تے واتو مسیح دا راہ نہ اللہ دے محبوب نے فرمایا جڑا ان کرے چاہ جوانی چ مسیح تے چاول لگ ونجے وہ دیکھن والے سارے اس دی گواہی دیو کہ بندہ صاحب ایمان ہے بخاری شریف دی حدیث ہے وہ 7 لوگ ہیں لیکن اوڈے نہ ویندا وہ دیکھن والا وہ جوان جڑا مسیح تے آندا ویندا کھڑا ہے تساں بارو دے دیو بھائی جوان یار اللہ اکبر تھیندی ہے تے ہر شے چھوڑ دیندا ہے سیدھا مسجد وچ نماز پڑھن ویندا ہے اللہ دے گھر وچ پہنچ ویندا ہے فرمایا دسو یہ جڑا اللہ دے گھر وچ ویندا ہے یہ خالی خالی نہیں بلکہ اس دے دل وچ اللہ تعالی نے ایمان نو راسخ فرما دیتا ہے سبحان اللہ احباب ذی وقار اللہ تعالیٰ اطاعت نبی جڑا ہے اللہ تعالیٰ دی اطاعت اور اللہ دے رسول دی اطاعت یہ اتنا مقدس پیش ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے قیامت والے دن تہانوں اگر قرب نصیب تھی سی اگر تسا قربت حاصل تھی سی تو انہاں 4 گروہ جڑے ہیں انہاں چو کہنے نہ کہنے نال تسا ہو سو مان نبیین یا تا نبیان دے قریب ہو سو والصدیقین یا سچان دے نال ہو سو والشہداء یا شہیدان دے قریب ہو سو والصالحین یا وقت اللہ دے نیک بندہ دے قریب ہو سو وحسن اولئک رفیقا اور اے جڑی سنگت ہے نا انہاں 4 چکے ایک دی سنگت ہی نصیب تھی ونجے یہ سنگت بڑی چنگی سنگت ہے آج دنیا اگر جی کوئی ولیاں دے در تے کچھ نہیں ملتا ہے بابے شاہی کوئی نہیں تے بابے کوئی کم ہی نہیں کر سکتے میں کو تمہارے بابے کا شے نہ ہو سکے سادے بابا نو تو قرآن نے بیان کیتا ہے بھائی انہاں دے دروازے تے بہ ونجو تانوں اللہ تعالیٰ قیامت لڑے انہاں دے نال اٹھے سی سبحان اللہ بے شک ہی میری کہندے بابے کچھ کر سکن نہ کر سکن سارے بابے اتنے کمال دیں کہ انہاں دا لا یشکا جلیسہم حدیث پاک انہاں نے نال کوئی بہ ونجے انہاں دی صحبت وچ کوئی بہ ونجے اللہ تعالیٰ دی رحمت تو مایوس نہیں ہوندا محروم نہیں ہوندا اللہ دی رحمت دا حظ وافر اس کو نصیب تھی ویندا پر بابا ہوئے ولی ہوئے واللہ نہ ہوئے سارے کل ولے زیادہ ولی گھاٹیں کہ ولی لبھو ہر ولے دے پیچھے کان نہ متھا نہ پڑایا کرو واللہ کو لگے کرو ولیاں کو ونجو بات اللہ تعالیٰ فرماندے اے صالحین دی صحبت جڑی ہے تانوں مل سی قیامت والے دیہڑے انشاءاللہ تانوں انہاں ولیاں دے نال جڑے سچے اللہ دے برگزیدہ بندے انہاں دے نال تہاڈا حشر نشر ہوسی اس آیت شان نزول مختلف در منصور تفسیر مظہری دے اندر تفسیر صراط الجنان دے اندر اور ضیاء القرآن دے اندر پھر کرم شاہ صاحب نے تبیان القرآن دے اندر علامہ غلام رسول سیدی صاحب نے سارے نے متفق علیہ دی تفسیر دے اندر حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ دا واقعہ نقل کیتا حضرت صوبان حضور دے آزاد کردہ غلام صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نال بڑا عشق کریں بڑی محبت کریں حضور وقت جیڑا اپنے نال محبت کرنے والے بندہ نو حضور نے کدی محروم نہیں فرمایا آپ نے انہوں نے انعام دیتا جی انتہائی محبت کریں دیا کہ جسے لے گھر ویندے جی نہیں لگدا بھلا واللہ میں حضور دی بارگاہ ہن بندہ تا نا مسیح تو جو کیڑا ٹائم اسی جسے نکلوں تے ملوں او صحابی تا زیادہ دیر جتنا تک حضور کاشانہ اقدس دے اندر اپنے حجرہ مبارک دے اندر تشریف نن گن ویندے صحابہ کرام دیدار واسطے کھڑے سبحان اللہ کتنے خوش قسمت لوگاں نے انہوں نے توجہ دے مکھڑے دی زیارت نصیب ہوندی آئی کھڑے راندے جس نے حضور اپنے حجرہ مبارک شریف گن ویندے بات اپنی اپنی گھراں دی رحمت چلے ویندے تے حضرت صوبان او صحابیاں جڑے حضور دے بہت قریب راندے غلامن حضور نے انہاں دی محبت دیکھ کے انہوں نے آزاد فرما دیتا
تے گھر گئے بیوی بچہ کو سکون نہ آیا وقت والا ہے. حضور سید عالم مسجد نبی شریف کے اندر موجود ہیں. آپ نے حضرت صوبان دا رنگ چہرے دا اڈا ہویا, متغیر رنگ, غیر لونہ. آپ نے لکھا فرمایا صوبان بیمار ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی تکلیف آ گئی ہے, تیرے چہرے دا رنگ اڈا ہوا ہے. فرمایا یا رسول اللہ مرض ولا وجع, نہ کوئی مرض ہے, نہ کوئی تکلیف ہے, نہ بیماری ہے, نہ کوئی درد ہے کتھائی. فرمایا تے بات ہے کہ رنگ چہرے دا کیوں اترا ہے؟ آکھے یا رسول اللہ گھر گیا انہیں ایک لمحے واسطے سوچا ہے کہ بھائی اتھے تا جس لے پیاس لگ دی تے بھوک لگ دی ہے تے دیدار دا شوق اٹھ دے تب بھاج کے مسجد نبی شریف ہی توڑے در اقدس تے آوے نے تے ودو ہانے مکھڑے دی زیارت کر گنے ساریاں بھوکھاں ہی لے وینین تساں ہی لے وینین تے راج وینے سانو اور دنیا دی کوئی شے نہیں چاہی دی اسا کو دے دے تے سارے دکھ دور تھی وینے. سبحان اللہ. تے سوچا اہم بھائی قیامت لہاڑے پہلی گالے تا پتہ نہیں جنت لب دیئے کہ نہیں. ہائے ہائے یہ صحابی یادیں ہیں جو جنت نہ لبی تا وقت گل ہی کوئی نہیں نہ وقت سانو مطلب زیارت ہو سی کوئی نہ تے جے جنت لب گئی تے توالے مقام کتھے تے اساں پتہ نہیں کتھے ہو سو. یا رسول اللہ جس لئے اے سوچ آن دی نا دل تڑپ اٹھ دے تے گھر نہیں باور تھی نا ولا تولی بارگاہ چاہوے میں. حضور اپنے صحابی تے اپنے عاشق کی گل سن کے خاموش ہو گئے. ظاہر ہے آپ نے کوئی جواب اس کو نہیں دیتا, خاموش ہو گئے. صحابی کول بیٹھے اس سے اسناد جبریل امین اترے. سبحان اللہ. جبریل امین وحی لے کے نازل ہوئے. کیڑی وحی لے کے نازل ہوئے؟ یا رسول اللہ یہ تورے غلام بیٹھے نا تے تورے تے یہ سوال کر دے بیٹھے تے محبت چاہ کے آئے بیٹھے اعلان کرو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اے میرے محبوب نے انداز دے ہو جائیں دے نال محبت کرے سو قیامت اللہ انہاں دے نال جا لاوے. جہاں نال محبت کرے سو. اور دوسری جگہ تفسیر چے بھی آندا ہے کہ البر ما مان حبا کہ محبت جی کیتی ہے تے ہن کہ دنیا تے انج ذلیل تھیندا رہیا تے اوکھا تھیندا رہیا نہیں قیامت اللہ اڑے جو محبت کیتی تے اللہ تعالی اٹھائی رکھسی جتے محبت جس نال کریندا رہیا. المر ما مان حبا بندہ اٹھائی اسی جس دے نال پیار کریندا ہے. حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ او صحابی جڑے حضور دا لوٹا چاون والے ہیں وضو کرنے ہیں آپ دا پانی استنجے واسطے اور وضو واسطے رکھ دیا. آپ فرمائنے ہیں بھئی میرے دل چنا خیال آندہائی کہ میں حضور کو کوئی سوال کرا کوئی شے منگا لیکن میں نا جرت نہیں پوندی کہ میں حضور کو کوئی چیز سوال کرا یا کوئی چیز منگا. سن دے بیٹھے ہو ذرا محبت اللہ کوئی زبان پچھلے بندے سامنے گئے یا تو نیند آئی ہوئی اس نے ذرا محبت اللہ کو سبحان اللہ. آکھے جی جرت نہیں پوندی منگن نو لیکن جس کو منگا ویندا پہ او تا جان دے کہ میرے غلام دے دل وچ کے یہ تا سارا نظری ہے نا کہ سارے احوال دا حضور نو پتہ ہے. یہ سارا نظری اور سارا بنیادی اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ حضور نو سارے احوال دا پتہ ہے اور اس تے اربع مطلب سینکڑا قسم دی حدیثاں شاہد ہیں اس گل دیاں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی قبر انور تے ایک ایسا فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جڑے کائنات دے ہر بندے دا حال حضور نو دس دیندا ہے. یہ تو فرشتہ جڑا غلام تھی کے کھڑوتا ہے تے جڑا صاحب قبر ہے اس دی شان دے یہ شان ہے خدمتگاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا. اچھا جی حضرت ربیعہ فرمائیں جی میں نا وضو کرنا پہمتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دریائے رحمت جوش چایا آپ نو جوش آیا نا آپ نے فرمایا سل یا ربیعہ مانگ ربیعہ کے مانگنے without any condition کوئی حدود و قیود نہیں لائیاں. یہ نہیں فرمایا دنیا دی کشے منگنی تو مانگے کبھی نہیں منگنی یا جڑی میرے اختیار کو نہیں وہ نہ رہ سکتا نہیں خبردار کوئی معمولی جی دنیا دی کوئی اسباب والی چیز مانگ نہیں. میں سال یا ربیعہ ربیعہ مانگ کے منگنا چاہنا ہے. اوپن سوال ہے کوئی حد نہیں کوئی قید نہیں لائی کہ فلانی شے مانگ سکتا ہے فلانی نہیں کیونکہ میرے کو کوئی نہیں نہ. سوال سنو ذرا سال یا ربیعہ حضور نے فرمایا مانگ ربیعہ کے منگنا ہے تو ربیعہ ہی تو دنیا دی چیز نہیں منگی. ربیعہ آکھا جی مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یار سن دے بیٹھے ہو یار تھوڑا جا سائڈ تے تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ اگر کوئی چیز میں چاہی دیئے نا کہ تسا عطا کرن تے آج دریا رحمت جوشے چھے تو میں چاہنا جنت چے اپنا ساتھی بنا کے
سبحان اللہ جنت وچ اچھا جنت کہیں دی بولو نا جنت کہیں بنائی ہے اللہ بنائیے نا تے حضرت ربیع آدم جی جنت وچ گھینوی ونجو تے اپنے نال رکھو دوئی گلا لی منگنی تا اللہ کو لگو یا اللہ جنت نے ایسا کہنے کو منگنے اللہ کو منگنے نا تے یا اللہ جنت ہی داخل کر دے جڑے سارے مرحوم ہیں تے سانو زندہ نو جنت دی دعا دیتی جا سکتی متا کنو آکو بھئی جنت تو اللہ تن جنت دے وے تے بھیڑ پو بھئی تا مردے نو آکھا وے دے او بھئی جینے نو جنت دی ضرورت ہے کوئی دعا دے وے تے قبول کر کی دی کرو سمجھ آنی پئی نے نا کوئی جنت دی دعا دے وے تے قبول کر کی دی کرو بھئی آمین انج نہیں نو نال لڑ پو بھئی تو میں جیندا ودا من جنت دی دعا دے دیتی ہے یہ تا مردہ واسطے آکھا وے نہیں بھائی جینے نو جنت دی ضرورت ہے دعا دی ضرورت اس نو دیونی چاہیے آکھے جی مرافقتک فی الجنہ دو چیزاں منگیاں ہکے گالے میں جنت بھی چاہیے تے جنت وچ ساتھ بھی تورا چاہیے تے اگو دیوان علی سرکار انہی ہے کہ یار یہ تو میرے حصول چی کو نہیں تا اللہ دے سکتا ہے میں تو دے ہی نہ سکتا تو میرے کو منگتا پہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اے ہو گئی جنت بھی ہو گئی تے جنت تیرا ساتھ ہی ہو گیا بس کام ہکا کرنا ہے تو اللہ دی برگاہ سجدہ دی دے مارتے 4.5 سجدے نہ چھوڑے سجدے بول نہ درا سجدے سرکار غوث اعظم نماز پڑھ دے پہن سب آ گیا جی نماز دے اندر یہ وقت وہ لوگن جنہاں دی آزمائشاں ہونیاں ہر طرح دیا یہ وقت یہ آزمائشاں جو کامیاب ہی تھے سب آ گیا جناب سر تے سارے چکر لائے کنہ دی آسو پاسو اپنے سارے گردن سارے پرائیں نماز دوران آپ نے کوئی نماز خلل مقتدی دے دے پہنو تا ڈر تو کوئی ادھر سرکار غوث اعظم تے سب ساری چکریاں لائیاں بالآخر آپ نے نماز فارغ ہوئے مقتدیاں پوچھا حضرت اس سب تواڈے کول پوری نماز چکر لینا رہا تے اے کی مسئلہ ہے تو خوف نہیں آیا فرمایا میں جس دی بارگاہ کھڑا ہوں اس تو بہت بڑی بارگاہ ہے تے سب میرے کانے نماز وچ آکھا میں اسے کنڈیشن کئی اولیاء نو ازما چکا کئی سیڈ مار ویندن لیکن اللہ نے تو او مقام عطا فرمایا کہ میں دے آون نال تمہاری نماز تے اللہ دے نال معاملات وچ کوئی فرق نہیں آیا اسا یہ جے نو پیر بندے ہیں انہاں نہ چاہنے ہیں ساری یارنگی والا کوئی عام نہیں ہاں اسا یہ جے پیر دا نہ چاہنے جس نو دنیا دی کوئی چیز رب تعالی دے تعلق تو جدا نہیں کر سکی آج تو سائے بیٹھے تو تونوں سارا یہ پیغام ہے جس طرح سرکار غوث اعظم نے ساری زندگی تعلیم و تعلم میں گزاری اساں صرف کرامت علی قوم ہے ہن میں تو دو چار 20 کرامت سنا دیواں خوشی تھی ویسے بھائی واہ واہ کیا بات ہے کرامت تو اساں کرامت ہی ساری زندگی بیان کیتی ہیں اور کام تے کیتا ہی کوئی نہیں تے تساں ہی کرامت تو نکل کے ذرا عمل والے پاسے آؤ سرکار غوث اعظم جی آپ زندگی پڑھو نا سوانح حیات ٹائم مختصر ہے سوانح حیات پڑھو تو انہوں پتہ لگے کہ 40 سال عشاء دے وضو نال صبح دیا نمازاں پڑھیا اس تو علاوہ کیا کیا میں تو انہوں گل دساواں سرکار غوث پاک دی جنہوں زندہ متے جاگ دی صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دیدار نصیب ہونا کہ آپ او ہستی ہیں جنہاں دا سب ذکر کاربانے ہیں اس واسطے اس چیز سے غور کرو کہ جنہاں نیک ہستیاں دا اسا ذکر کریں دے انہاں نیک ہستیاں دی تعلیمات تے بھی عمل کرنا ہے حاسنا اولائک رفیقہ دا مطلب ہے کہ سنگت بڑی چنگی سنگت ہے کہ انہیں بندہ دعوت سنگت دا کرے کہ کم ہی سدھا نہ ہوئے سارے پٹھے کم جھوٹ فراڈ چگلی غیبت دھوکہ دہی ظلم اور پڑوسیاں نال ظلم رشتہ داراں نال ظلم دھوکے کاروبار دے اندر لین دین دے اندر معاملات دے اندر تے یہ چیزاں اللہ نو پسند بھی نہیں اللہ دے محبوب نو بھی پسند نہیں تے اللہ دے نیک بندہ نو بھی پسند نہیں انہوں نے ساری زندگی خدمت کی کیا انسانیت میں میرا دوست تیری نماز تینوں پتہ ہے تے اللہ نو پتہ ہے تو بھاویں ہک نہ پڑھ تے بھاویں ساریاں پڑھ یہ اللہ دی شان ہے تینوں معاف کر دے اس دی شان ہے تیرے کول پوچھ نہ کرے اس دی شان ہے تیرے کول پوچھ کرے اس دی شان ہے انہیں نہ گل یہ تیرا پرسنل معاملہ ہے انڈیویجول تیرا کنیکشن ہے اللہ دے نال نماز پڑھ نہ پڑھ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے معاملات دا جتنے ذکر کیتا نا اپنی توحید تو بعد سب کو پہلے والدین دی خدمت دا ذکر کیتا ہے والدین دی خدمت دا ذکر کیتا ہے آج ایسا کیڑے اس تے کھڑے ہیں اسا ساتو بہتر کوئی نہیں جانتا کہ سا والدین دے نال کیا سلوک کریں دے
جیندے نہ خدمت کی تھی ماں پیاں دی پیچھو دیگاں پکان دا کی فائدہ تے زندگی اگر تینوں میسر آ گئے دفعہ تو انہوں دی خدمت کر انہوں اگر پیسے دی ضرورت ہے تو زندہ ہونے چ انہوں پیسے دے انہوں دوائی دی ضرورت ہے تو انہوں دی خدمت کر انہوں تیرا ساتھ چاہیے تو ساتھ نبھا زندن تو تیرے واسطے جنتیں ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ ناراض چلے گئے اس دنیا تو پت تو کی کرے سے جتنے معاملات اللہ نے معاملات بیان کیتے لوگوں نے انہوں لوگوں نے معاملات مخلوق کے معاملات پہلا حق والدین ہے جی اس واسطے یہ پیغام ہے ایک گل میں پہلے دسی آئی والا دوبارہ دسے سو کہ کرنا ہے سچ بولنا ہے سچ بولنا ہے تے آخری گل میں کی تھی والدین دی خدمت کرنی یہ اگر دو گلاں ہی تمہارے پلے پہ گئی نا تب یہ پوری محفل پورا سسٹم انشاءاللہ اللہ دی بارگاہ قبول ہو سی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے کہ سانو اللہ تعالیٰ ہمیشہ راہ راستے رکھے اور ہمیشہ ثابت قدمی نصیب فرماوے جنہ دوستاں نے درم دامے قدم سخ نے اس مبارک محفل دے اندر کام دے اندر حصہ پایا اللہ تعالیٰ سب دے اس حصے نو اپنی پاک بارگاہ قبول فرمائے وما علیہ الا البلاغ